تو آج غیر مقلدوں کے 6 نمبر آپ کو یاد کرا دیتے ہیں نا. ان کا جو علم ہوتا ہے وہ 6 نمبر میں ہوتا ہے سارا. سب سے پہلا نمبر کیا ہوتا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے جاتی تم نے سوال کرنا ہے، وہ نہ سوال کرے حنفی. تم نے سوال کرنا ہے کہ اس طرح کی آنے کس حدیث میں ہے جی؟ سنا حدیث. اس طرح کا قلم کس حدیث میں ہے؟ یوں ہاتھ رکھ کے بیٹھنا کس حدیث میں ہے؟ جاتے یہ سوال کرنا ہے. پڑھ سوال شروع کر دو. اس طرح کی ٹیپ کسی حدیث میں ہے؟ سناؤ. اب یہ پہلا نمبر ہوتا ہے. وہ ڈرتے ہیں کہ ہم سے کوئی حدیث نہ پوچھے، اس لیے ان کو پہلے ہوتا ہے کہ تم نے جا کے سوال کا شروع کر دینا ہے. اس طرح کی ٹوپی حدیث میں ہے. اب اس سوال کرنے کے لیے کسی علم کی ضرورت نہیں. آپ 5-6 سال کے بچے کو بھیج دیں ڈاکٹر کی دکان پر، انگلی آ جائے گی ڈیرو بیان کس حدیث میں ہے جی؟ یہ سلفا ڈائزین کس حدیث میں ہے جی؟ کچھ نہیں ہے نا. تو یہ ان کا پہلا نمبر ہوتا ہے. اب ایک سوال کرے گا، پیچھے 2 پیپا بجانے والے ہوتے ہیں. کوئی حدیث نہیں آئی، کوئی حدیث نہیں آئی، کوئی حدیث نہیں. پیچھے ایک اور آ جائے گا، جی حدیث کہاں سے ہے؟ ساری عمر فقہ پڑھتے ہیں، حدیث ہے کہاں سے؟ ساری عمر فقہ پڑھتے ہیں. تو یہ پہلا نمبر ہے. شاگرد نے کہا کہ استاد یہ تو آپ نے ایسی بات بتائی، نہ کسی کو میں کھڑے ہونے دوں گا نہ بیٹھنے دوں گا. کوئی کھڑا ہوگا تو اس طرح کھڑا ہونا کس حدیث میں ہے؟ اس طرح بیٹھنا کس حدیث میں ہے؟ لیکن ایک بات سے میں ڈر بھی رہا ہوں دل میں، کہتا ہے کیا آخر میں بھی میرے پاس بھی کوئی چیز ہوگی، کوئی کام کروں گا تو وہ پوچھیں گے کہ یہ کس حدیث میں ہے. پھر ہم پوچھ سکتے ہیں نا کہ دوسرا نمبر یاد کر لو. کیا کہ جب کوئی تجھ سے پوچھے کہ کس حدیث میں ہے تو فوراً کہو کس حدیث میں منع ہے، اس حدیث میں. اب یہ بھی بوجھ اس پر ڈالنا ہے کہ منع کی حدیث بھی وہی دکھائے. اس کے بعد پورے علاقے میں شور بچانا ہے کہ دیکھو جی ایک کام کے کرنے کی حدیث مانگی تھی، ایک کے منع کی، نہ کرنے کی آئی ہے نہ منع کی آئی. جی آئے کہاں سے؟ فقہ تو پڑھتے ہیں ساری عمر، حدیث تو پڑھتے ہی نہیں. کتنے نمبر ہوگا؟ 2. اس نے کہا کہ یہ بھی بہت اچھی بات ہے. اب کسی علم کی ضرورت نہیں، جو کوئی پوچھے کہ بھئی یہ چیز کس حدیث میں ہے، کہاں منع ہے، کہاں منع ہے، کہاں منع کی حدیث دکھاؤ، پیچھے لگ گیا نا. کہ اگر کوئی کتاب حدیث کے لے کر آ جائے اور اس میں حدیث نکال کے دکھائے کہ دیکھو یہ حدیث ہے اور تمہارا عمل اس پر نہیں، یہ اس کے خلاف ہے، پھر کیا کروں؟ کہ تیسرا نمبر یاد کر لو کہ وہ کیا کہ جس طرح شیعہ لاکھ سے زیادہ صحابہ میں سے صرف 4-5 کو مانتے ہیں، ہم صرف 6 کتابیں مانتے ہیں، سیاستہ اور کوئی نہیں مانتے. ہم صرف 6 کتابیں مانتے ہیں اور کوئی نہیں مانتے. اب دیکھو پوری کتابوں کا انکار حدیث کی کتابوں کا، اور اہل حدیث نام پکا رہا. پھر بھی اتنی حدیثوں کا انکار کرنے کے بعد بھی پکے اہل حدیث. دیکھو ہمارے ہاں یہ بات نہیں ہے. اب دیکھیے آپ میں سے کسی نے کہا کہ ہم موطا امام مالک نہیں پڑھیں گے، مالک ہی پڑھیں، ہمیں کیا غرض؟ کسی نے کہا؟ کسی استاد نے کہا کہ ہم ابو داؤد نہیں پڑھیں گے، ہم نہیں پڑھیں، ہمیں اس سے کیا غرض؟ کسی نے کہا کہ ہم ترمذی نہیں پڑھیں گے، شافعی پڑھیں، ہمیں اس سے کیا غرض؟ ہمارے ہاں یہ بیر تیرنے میں کہتے ہیں اللہ کے نبی کی حدیثیں ساری پڑھ لی، ٹھیک ہے نا. لیکن ان کے ہاں بیر تیرا ہے کہ یہ کتاب تیری ہے، یہ میری ہے. اب یہ ترمذی اٹھائیں گے لیکن آپ تحاوی لے کر بیٹھے تو ویسے ہی ہارٹ اٹیک ہونا شروع ہو جاتا ہے ان کو. اگر وہ بھی تو حدیث کی کتاب ہے نا. آپ موطا محمد لے کر بیٹھے تو بس اٹھ کے بھاگتے، یہ نہیں ہم مانتے، ہم یہ نہیں مانتے، یہ نہیں مانتے. وہ اس پر ایک لطیفہ میں سنایا کرتا ہوں کیونکہ لطیفے سننے کے تو آپ بہت شوقین ہیں نا. وہ ایک پیر صاحب تھے، ان کے 2 مرید تھے گاؤں میں. وہ بیچارے مرید آپس میں لڑ پڑے. کہیں گرمی کا موسم، پیر صاحب آ گئے. جو پہلے گھر آیا مرید کا جس کا، وہاں چلے گئے. اس نے پانی وغیرہ پلایا اور ذرا دبانے لگا کہ حضرت تھکے ہوئے ہیں. دوسرے مریض کو پتا چلا کہ حضرت شریف لائے ہیں
کہ اگرچہ اس مریض کے ساتھ بول چال نہیں، لیکن حضرت تو ہماری مشترکہ جائیداد ہے نا. وہ آیا، ایک ٹانگ وہ دبا رہا تھا، یہ دوسری ٹانگ پر دبانے بیٹھا. لیکن ذرا خوشی میں کہ مجھے بھی ایک ٹانگ فارغ مل گئی ہے، تو جب جلدی سے ہاتھ رکھا نا تو یہ انگلی دوسری ٹانگ پر لگی جس کو پہلا مریض دبا رہا تھا. اس نے غصہ کیا کہ میری ٹانگ کو انگلی لگائی ہے. اس نے اس ٹانگ پر زور سے مکہ مارا کہ تو کون ہوتا میری ٹانگ کو انگلی لگانے والا. وہ اٹھا، اس نے ایک ڈنڈا لیا، زور سے مارا. یہاں تو کون ہوتا میری ٹانگ پر مکہ مارنے والا. اب وہ اٹھا کلاڑا لے آیا کہ آج میں شریک کی ٹانگ رہنے نہیں دوں گا. وہ پیر صاحب بیچارے ہاتھ باندھے کہ خدا کے واسطے یہ ٹانگ میری ہے. کہ نہیں، اس وقت یہ شریک کی ٹانگ ہے، اس وقت یہ شریک کی ٹانگ. اب بات ہنسنے کے لیے رونے کی ہے. کہتے تحاوی شریک کی ٹانگ ہے، ہم حدیث نہیں مانیں گے اس کی. تیارسی عربیوں کی لکھی یہ شریک کی کتاب ہے، ٹانگ ہم اس کو مانیں گے. تو تیسرا نمبر ہے کہ حدیث کی کتنی کتابوں کا انکار، اور نام پکا ہے حدیث. دیکھا کہ اچھا جی اتنی کتابوں کا انکار کر دیا، اب 6 رہ گئی دے دے کے کتابیں. اگر کوئی ہی 6 میں حدیث دکھا دے اور وہ ہمارے خلاف ہو، پھر کیا کیا جائے؟ چوتھا نمبر یاد کر لو، وہ کیا کہ فوراً کوئی شرط لگا دو. منسوخ کا لفظ ہے، منسوخ کا لفظ دکھاؤ. منسوخ 10,000 روپئے کہ رفع جان منسوخ ہو گئی. منسوخ کا لفظ دکھاؤ. منسوخ اب وہ شرط لگ جائے گی. اب وہ حدیث بیکار گئی بیچاری. دکھائیے بہت اچھی بات ہے. اب وہ 6 بھی اکثر چلی جائیں گی ہم سے، کیونکہ جو لفظ ہم کہتے وہ وہاں. اس نے کہا کہ لیکن ایک بات ہے، پڑھے ہوئے تو ہم نہیں ہوتے. بالفرض ہم کوئی شرط لگا بیٹھے کہ فاتحہ کا لفظ دکھاؤ، یہ لفظ دکھاؤ، اور انہی 6 میں کسی جگہ ایسی حدیث نکل آئے جس میں وہ لفظ بھی نکل آئے، تو اب تو کوئی راستہ انکار کر ہی رہا نا. اب تو ماننی پڑے گی. وہ کیوں ماننی کیوں ہے؟ 5واں نمبر یاد کر لو. کہ اب کیا کریں گے کہ 5واں نمبر کہ وہ کیا کہ جب وہ حدیث دکھایا جس میں آپ کی ساری شرطیں پوری ہو جائیں تو پورے زور سے 3 مرتبہ کرو ضعیف ہے، ضعیف ہے، ضعیف ہے. اب دیکھو حدیث ماننے سے جان چھوٹ گئی اور روب بھی قائم ہو گیا کہ بنول ٹاؤن کے پڑھے ہوئے کو پتہ نہیں حدیث ضعیف ہے. یہ گانے کی کیسٹیں بیچنے والے کو پتہ لگ گیا کہ حدیث ضعیف ہے. یہ 14 سال ویسے ہی پڑھتے رہے، اس کو پتہ دکاندار کو کہ حدیث پورے زور سے کہنا ضعیف ہے، ضعیف ہے، ضعیف ہے. اس نے کہا استاد جی یہ 5 نمبر آپ نے ایسے بتا دیے کہ اب جبریل بھی آ کر ہمیں حدیث سناتا ہے تو انشاءاللہ مانیں گے نہیں حدیث کی. لیکن یہ تبلیغی جماعت والے جو ہیں یہ کہیں گے کہ ہم سے 1 نمبر کم رہے. تو اگر 6واں نمبر میں کوئی مل جائے تو چلو ہمارے نمبر 6 پورے ہو جائیں. 6واں نمبر بھی یاد کر لو. کیا کہ جو نماز نہیں پڑھتا اسے کچھ نہیں کہنا، جو پڑھتا کہتا غلط. جو قرآن نہیں پڑھتا اسے کچھ نہیں کہنا قرآن پڑھ، جو پڑھ رہا ہے تو غلط پڑھ رہا ہے. جو جمعہ پڑھنے نہیں آیا اس کو نہیں کہنا کہ تو نے غلطی کی. جو جمعہ پڑھ کے نکل رہا ہے غلط ہے تیرا جمعہ. جو جنازہ پڑھنے بھی نہیں آیا اس کو کچھ نہیں کہنا، لیکن جو جنازہ پڑھ رہا ہے غلط ہے، غلط ہے. اب یہ 6 نمبر ہو گئے. ان کے دکاندار کو بھی یہی 6 نمبر آتے ہیں اور شاہ والد کو بھی یہی 6 نمبر آتے ہیں. اس سے زیادہ علم کسی کا نہیں ہوتا بیچاروں کا. اب وہ آ گئے تبلیغی جماعت والے ساتھیوں کی طرح نماز کے بعد کھڑے ہو گئے. بھائی کوئی مسئلہ پوچھنا ہو تو میں پڑھ کر آیا ہوں. لوگ حیران کہ پہلے بھی لڑکے جاتے تھے پڑھ کے آتے تھے لیکن اتنے تیز نہیں تھے. آخر بڑے لوگ بیٹھے ہیں، جب اس کی باری آئے گی اسے پوچھ لیا کریں. اس نے سمجھا کہ میرے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے. اور دوپہر کو لوگ چڑھ ہوئے چودھری صاحب پھر اٹھ کے آپ کو خدا نے کیا بات ہے، اب میں حاضر تو کوئی مسئلہ پوچھنا تو پوچھ لیں. یار تیرے علم کو زنگ لگ رہا ہے، ابھی تو آیا کب ہے. اور حضرات بیٹھے ہیں.
اس نے کہا کہ یہ تو قابو نہیں آتے، مسئلہ پوچھتے ہی نہیں، یہ اتنے ساتھ تو کوئی نمبر استعمال کرنا چاہیے، اگر 6 نمبر سیکھ کر آئے ہوئے۔ اب یہ کھڑا ہو گیا صبح مدرسے کے سامنے، بچے اسکول والے دکھ رہے قرآن پڑھ کے، ایک کو پکڑا، کون سا پارہ پڑھتے ہو؟ 5واں، سناؤ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ غلط ہے۔ شام کو اس مدرسے کے سامنے جا کھڑا ہوا، پھر لڑکے کو بولا کون سا پارہ پڑھتے ہو؟ 15واں، سناؤ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ غلط ہے۔ پورے علاقے میں شور ہو گیا کہ پہلے بھی لڑکے جاتے تھے پڑھ کے آ جاتے تھے، لیکن اب جو آدمی گیا ہے پڑھ کے لڑکا آیا ہے وہ زیادہ ہی پڑھ کے آیا ہے۔ 1400 سال والا کلمہ بھی غلط ہے، 14 سال والی نماز بھی غلط ہے، 14 سال والا جمعہ بھی غلط ہے، اور جنازہ بھی غلط ہے۔ اب کوئی پوچھے کہ اچھا صحیح کلمہ کیا ہے؟ مناظرہ کر لو، مناظرہ کر لو۔ صحیح کلمہ ہے لا الہ الا اللہ و محمد الرسول اللہ، و محمد رسول اللہ۔ بھائی یہ واؤ کا کیا ثبوت ہے؟ مناظرہ کر لو، مناظرہ طے ہو گیا۔ آخر تنگ آ کے یہ لوگ بھاگی بنیر سے بھاگے آ رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں؟ نیو ٹاؤن۔ کیا بات ہے؟ مناظرہ ہے۔ کس بات پر؟ وہ ایک مولوی صاحب آئے ہیں، اس نے کلمے میں واؤ ڈال دی ہے۔ واؤ بیماری بھی ہوتی ہے نا، پورے جسم میں درد شروع ہو جاتی ہے، واؤ کی بیماری۔ ری نہیں سمجھتے، کوئی زبان بھی نہیں سمجھتے۔ اس نے کلمے میں واؤ ڈال دی ہے، اور سنی مسلمانوں نے واؤ نکالنی ہے تاکہ ری نکل جائے اور کلمہ تندرست ہو جائے۔ جب سارے جمع ہو گئے، ہاں بھائی دیکھو بات کوئی بھی نہیں، آپ میرے ساتھ ناانصافی کر رہے ہیں، آپ میرے ساتھ پر پگڑی باندھیں اور اعلان کریں کہ علاقے کا سب سے بڑا مفتی یہی ہے، ورنہ میں 6 نمبر پڑھ کے آیا ہوں۔ ابھی میں نے کلمے میں واؤ ڈالی، آپ سارے پریشان ہیں، پھر میں نے نماز میں واؤ ڈال دی ہے، پھر میں نے تو آئے واؤ ڈالنے کے پروگرام سے ہوں، اس لیے میں دین کے ایک ایک مسئلے میں واؤ ڈالوں گا، اور بہتر خیر اسی بھی ہے کہ مجھے اپنا استاد مان لو اور مفتی اعظم مان لو۔ تو یہ 6 نمبر ہوتے ہیں غیر مقلدین کے۔